الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے دین کی مجلسوں میں موت تک بیٹھنے کی فکروں کے ساتھ دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کام ایسا کام ہے کہ اس کام کو کرتے کرتے ڈرنا ہے، ڈرتے ڈرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ اس کام کے تینوں پہلو اس لیے ہے کہ اس کام کو کرتے کرتے ہمیں اس لیے ڈرنا ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرتے ہوئے بہت ڈرا کرتے تھے اور زندگی کے اندر خوف تھا کہ میرا ایک ایک امتی جو ہے جہنم والے راستے سے نکل کر جنت والے راستے پہ کیسے آ جاوے۔ یہ فکروں کے ساتھ میں اس کام کو کرتے تھے دوستو۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی مقصد ہو دوستو، اور اس مبارک مہینے کے اندر اس کام کا ہمارا وجود جو ہے یہ بڑھا دینا چاہیے دوستو، اس لیے کہ مبارک مہینے کے اندر صحابہ کرام اللہ کے راستے کے اندر گئے ہیں، ہم بھی اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے جاوے۔ صحابہ جو اللہ کے راستے میں جاتے تھے وہ جنگوں کے لیے جاتے تھے، ہمیں دین کو سیکھنے کے لیے جانا ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے نکالنا، 3 دن نکلوانا، چلا نکلوانا، سال کا لگوانا، یہ ساری کی ساری فکریں کیوں ہے دوستو؟ بس اسی لیے فکر ہے کہ انسان جو ہے یہ اپنے مقام کے اوپر آ کر کے اس دین کے کام کو کرنے والا بن جاوے، اس کی زندگی کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاوے، اور وہ احساس جو ہے یہ موت تک کے لیے باقی رہے۔ آج ہماری زندگی میں احساس نہیں رہتا ہے، نہ رہنے کی وجہ سے موت تک کے لیے باقی نہیں رہتا ہے۔ کبھی کیا تو ٹھیک، کبھی چھوڑ دیا تو بھی ٹھیک، دوسرے کر لیں گے، اس کو احساس نہیں کہتے ہیں دوستو۔ احساس اپنی زندگی میں لانا ہے، جو احساس جو فکریں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھی دوستو۔ ہماری ذمہ داری ہے دین کے کام کی، ایک ایک ساتھی کے پاس میں جانا، منت سماجت کرنا، اس کو سمجھانا، اس کو مسجد والے ماحول کے اندر لانا۔ مسجد والے ماحول کا اگر یہ آدمی پابند ہے، اس کو قرآن والے ماحول کے اندر لانا، اس کا پابند ہے، اس کو تعلیم والے ماحول کے اندر لانا، اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنا، یہ سارے جتنی چیزیں ہیں یہ سارے چیزیں اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا، یہ اصل چیز ہے دوستو۔ اور آدمی جو ہے اللہ کے سامنے جتنا رجوع ہوتا ہے اتنا اللہ کے ساتھ میں انسان کی مدد ہوتی ہے اللہ کے دوستو۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں اللہ خود بندوں کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، اور رجوع ہو جانے کے بعد میرا اللہ خود آسمان کے فرشتے جو ہے الگ الگ ڈیوٹی کے اوپر مقررہ ہے، یہاں تک کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو ہے ان فرشتوں کو بھی میرا اللہ فرماتا ہے اور یوں کہتا ہے اپنے کام کاج کو چھوڑ دو، روزے داروں کی دعاؤں میں آمین کہو۔ اندازہ لگاؤ، ایک اللہ جو بندہ کو پیدا کرنے والا، وہ اللہ جو بندہ کو کھلانے والا، وہ اللہ جو بندے کو تندرستی دینے والا، وہ اللہ جو انسان کی زبان کو صحیح سلامت دینے والا،
ہاتھ پیر کو صحیح سلامت دینے والا وہ اللہ جو انسان کے آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا، یہ ساری چیزیں اللہ کرواتا ہے۔ پھر بھی رمضان کے مہینے میں اللہ بندے کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اللہ بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ 70 گنا بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بندے سے محبت کرتی ہے، پیار سے محبت کرتی ہے۔ بچہ اپنی ماں کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کے ساتھ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کی ساری حاجتیں پوری کی جاتی ہے، ساری چیزیں لا کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ بچوں کے زندگی کے اندر سے بہنے والے آنسو ماں کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، باپ کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ میرا خدا وہ خدا ہے جو اس امت محمدیہ کا خدا، پوری امت کا خدا، پوری کائنات کا خدا، جانور کا خدا، عرشیوں کا خدا، فرشیوں کا خدا، زمین کا خدا، چوپائی کا خدا، زہریلی جانور کا خدا، وہ خدا انسان کو کیسے بھولے گا؟ میرا اللہ کسی کو نہیں بھولتا ہے دوست، ہر ایک کو کھلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زہریلے جانور ہے، یہ پھاڑ کھانے والے جانور ہے تو ان کو نہ کھلایا جاوے، نہ پلایا جاوے، انہیں بھی کھلاتا ہے اللہ، انہیں بھی پلاتا ہے اللہ۔ لیکن انسان جو ہے اپنے آپ کی زندگی کے بارے میں سوچے، اپنے آپ کی زندگی کے بارے میں سوچے۔ یہ دنیا متاع ہے، قل متاع الدنیا قلیل، مختصر ہے دنیا، قلیل وقت کے لیے یہ دنیا ہے، پھر ابد الآباد آخرت کی زندگی ہے دوست۔ ہم جو آئے ہیں عالم ارواح کی زندگی سے، ماں کے پیٹ کی زندگی میں، ماں کے پیٹ کی زندگی میں 9 مہینے رہ کر کے دنیا کی زندگی میں، اور دنیا کی زندگی کے اندر سے جانے کے بعد قبر کے گڑھے کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد عالم ارواح کی زندگی جو چلے گی، میدان حشر کی زندگی چلے گی۔ اس زندگی کا ہمارے زندگی میں احساس ہونا چاہیے۔ موت کے بعد گھر کے قبر کے گڑھے کے اندر ہمارے ساتھ میں کیا معاملہ ہوں گے؟ اگر اچھے اعمال ہے ہمارے لیے نجات ہے، برے اعمال ہے ہم کیا کر پائیں گے؟ رمضان کا مہینہ ہے، انسان روزے رکھتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے آہو جاری کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ انسان موت کے وقت چلا جاتا ہے، قبر کے گڑھے میں چلا جاتا ہے۔ قبر کے گڑھے میں جانے کے بعد یہ انسان کے ساتھ میں کیا کیا معاملہ ہوتے ہیں دوست؟ نماز کا پابند ہے، قرآن کا پابند ہے، وقت پہ زکوٰۃ دینے کا پابند ہے، صدقے نکالنے کا پابند ہے، مال ہے، حج کر دیا اس نے۔ یہ سارے کے ساری چیزیں موت کے بعد جب فرشتے اس کے پاس میں آئیں گے، یہ ساری چیزیں ان کے چاروں طرف ہو جائے گی۔ ایک طرف روزے آ جائیں گے، یوں کہیں گے اس بندے نے ایک بھی روزہ قضا نہیں کیا، جاؤ چلے جاؤ۔ پھر دوسری طرف آئیں گے، دائیں طرف ہوں گے، بائیں طرف فرشتے آئیں گے۔ جب یہ آئیں گے، نماز آ کے کھڑی ہو جائے گی، زکوٰۃ آ کے کھڑی ہو جائے اس کے پیٹ کی طرف، اس کے ترانے کی طرف قرآن آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ سارے کے سارے اعمال اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی، نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ نماز نہیں ہے، زندگی میں روزے نہیں ہے، زندگی میں قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، زندگی میں شریعت اور سنت نہیں ہے، ایسی زندگی گزار دی جس طرح ایک جانور صبح اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنے بھرپیٹ کو لے کر کے زندگی گزار کے شام کو سو جاتا ہے، اپنی زندگی کو گزار کر کے موت کا وقت آ جاتا ہے اور موت کے وقت میں موت کا گھوٹ پی کر کے چلا جاتا ہے۔ آج کا انسان ایسی زندگی گزار رہا ہے، یہ انسان کے ساتھ میں کیا معاملے ہوں گے؟ ذرا سوچے دوست۔ اللہ کا خوف ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ جو میرا جو میرا اللہ رمضان کے مہینے میں بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہو، بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہو، بندے کی مغفرت چاہتا ہو کہ بندے کی کیسی مغفرت ہو جائے،
بندہ دنیا کی زندگی سے پاک صاف ہو کر کے کیسے آ جاوے؟ حالانکہ دنیا کا ایک انسان نماز کا پابند، ساری چیزوں کا پابند ہے، شریعت و سنت کا پابند ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں اچھائی ہے، اس کے لیے جنت ہے، جنت کے بڑے بڑے مکان ہیں جو بڑے بڑے سونے چاندی کے بنے ہوئے ہیں، مشک اور زعفران کا اس کا غارہ لگا ہوا ہے، یہ اس سے بڑے بڑے محلات، اندر کے کام کرنے والے حورے، نوکر، ساری چیزیں اللہ ان کو دے کے دوست۔ اور یہ بھی کتنے نوکر ایمان والے کے لیے، کتنے سارے نوکر جنت میں رہنے والے کے لیے، کتنے سارے نوکر، 70,000 فرشتے اللہ دیں گے، 70,000 نوکر ہوں گے دوستو کام کرنے والے، اور ان کے نوکر اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے جو ان کا استقبال کریں گے۔ آج دنیا کا ایک انسان آتا ہے، کوئی بڑا افسر ہوتا ہے یا کوئی سرپنچ آ جاوے، اچھی طرح جیت کر کے آ جاوے، یا کوئی ایم ایل اے آ جاوے، اس کا کیسا استقبال کرتے ہیں؟ گلدستوں کے ذریعے سے، پھولوں کے ذریعے سے، مالا پہنا کر کے استقبال کرتے ہیں، یہ سارے استقبال کرتے ہیں۔ ایک جنت میں جانے والے انسان کے لیے میرا خدا کیا انسان کا استقبال نہیں کروائیں گے؟ اس لیے کروائیں گے، یہ دنیا کی زندگی میں نماز پڑھ کر کے آیا ہے، یہ دنیا کی زندگی میں قرآن پڑھ کر کے آیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کی ساری خواہشات کو چھوڑا ہے، اس نے میرے لیے روزہ رکھ کر کے آیا تھا، اس نے روزہ رکھا تھا، اس کے سامنے کھانے کی چیزیں مہیا تھی، اس نے روزہ رکھا تھا، اس کے سامنے پینے کی چیزیں مہیا تھی، اس نے روزہ رکھا تھا، اس کے شہوت کو پورے کرنے والی بیوی سامنے تھی، لیکن پھر بھی اس نے ان ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا، ایک میری رضامندی کے لیے ٹھکرایا۔ نظر لگاؤ، پھر بھی 70,000 فرشتے کھڑے ہوں گے، 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں، ایک فرشتے کے ہاتھ میں 70,000 گلدستے ہوں گے، 70,000 گلدستے ہوں گے، ہر گلدستے کا کلر الگ ہوگا، ہر گلدستے کی خوشبوئیں الگ ہوگی، ایسا ہمارا استقبال کیا جائے گا۔ کتنے گلدستے ہو گئے، کتنی خوشبوئیں ہو گئی، کتنے کلر ہو گئے، اتنی ساری اچھائی کے ساتھ میں ایک ایمان والا جنت پہ جائے گا۔ جانے والے جنت میں ایمان والے کے لیے اللہ ایسا استقبال کروائے، اللہ ایسا استقبال کروائے، لیکن پھر بھی میرا اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں، او میرے فرشتوں، او میرے فرشتوں، یہ رمضان کے روزے رکھ کر کے آیا ہے، روزہ میرے لیے رکھا ہے، روزہ میرے لیے رکھا ہے، نہ اسے جنت کی ضرورت ہے، نہ اسے گلدستوں کی ضرورت ہے، نہ اسے جنت کی حوروں کی ضرورت ہے، نہ اسے خادموں کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اور آج میں اس کے لیے ہوں، اور آج میں اس کے لیے ہوں۔ جب اللہ ہمارے لیے ہو جاتا ہے تو بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ چاہیے۔ اس لیے تو اللہ والے جو تھے، ایک صحابہ کرام فرماتے تھے، اگر مرنے کے بعد جنت میں، اگر مجھے جنت میں نماز پڑھنے کے لیے موقع مل جائے تو میں نماز کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ نماز جو ہے میرے اللہ کے واسطے ہے، اور جنت جو ہے میری اپنی خوشی کے واسطے ہے، جنت جو ہے میری اپنی خوشی کے واسطے ہے، نماز جو ہے میرے اللہ کے واسطے ہے۔ آج ذرا ہم سوچیں، ہم نے اس زندگی کے اندر، اس دور کے اندر ہم نے اللہ کا تعلق کتنا جوڑا ہے، ہمیں اللہ کا تعلق کتنا جوڑا ہے، ہمارے گھر والوں کا تعلق اللہ سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، ہمارا تعلق جو ہے یہ رجوع اللہ ہو، ہمارا تعلق جو ہے یہ اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ جتنا ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہوگا، ہم جتنا اللہ سے مانگیں گے، اتنی اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ میں آئے گی، اتنی اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ میں آئے گی۔ ورنہ یہ دنیا ایسی چیز ہے، موت کے بعد کوئی کسی کے ساتھ میں نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا کسی کے ساتھ میں، بھول جائیں گے، یہاں تک کہ باپ مر گیا،
باپ کے بستر سویا ہے، جس بستر پہ سوتے تھے اس بستر کو بھی جلا کے ختم کر دیں گے. ایسا نہ ہو کہ ملک الموت کسی میں ہو ہماری بھی روح قبضہ نہ کر لے. اتنا تو ڈر لگے گا انسان کو. انسان کی زندگی میں یہ حال ہے. لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر اس بات کا اس لیے ہمارے زندگی میں ہے کہ ہمارے زندگی میں شریعت اور سنت نہیں ہے، ہمارے زندگی میں نماز نہیں ہے، ہمارے زندگی میں رونا نہیں ہے. ہم رونا رونا بنائے، ہم اللہ کے سامنے عاجزی کرے، ہم نماز پڑھے، فرض ادا کرے، سنت کو ادا کرے. ہم جتنا اللہ کے سامنے رجوع ہوں گے، ہم جتنا اللہ کے سامنے مانگیں گے، ہم جتنا اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے، اتنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں آئے گی، اتنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں آئے گی. لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ بہترین مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے. عرش کا یہ جو مہینہ، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، تیسرا ہفتہ، یہ تینوں کے تینوں جو عشرے ہیں، ان تینوں عشرے کے اندر اپنی مغفرت کرانی چاہیے، جہنم سے خلاصی کرانی چاہیے. رمضان کے مہینے میں جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور پانے کے بعد جس نے اس کی مغفرت نہیں کروائی، یہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. جنت میں یہ آدمی نہیں جا سکتا ہے. انسان کو اپنے آپ کی مغفرت کرانی چاہیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی مغفرت کرانی چاہیے، امت کے لیے رونا چاہیے، امت کی مغفرت کی بھیک مانگنی چاہیے. ہم جتنا روئیں گے، ہم جتنا اللہ کے سامنے مانگیں گے، اتنی اللہ کی مدد جو ہے یہ ہمارے ساتھ میں آئے گی. دوستو، دعوت کے کام میں 3 میں کم سے کم جتنے ساتھی ملے ان کو دعوت دیتے رہے. ایسا نہیں ہے کہ 4 آدمی مل کر کے جاوے تب جا کے ہی دعوت دیوے. دعوت والا ایمان والا ساتھی تو یہ ہے، ایمان والا ملے، بغیر ایمان والا ملے، اس کو ایمان و یقین کی بات کو سمجھاتا رہے، اس کو ایمان و یقین کے بات کو سمجھاتا رہے. اس لیے سمجھانا ہے تاکہ یہ ہمارا ایمان کمزور ایمان جو ہے، یہ کمزور ایمان ہمارا جو ہے مضبوط ہو جائے. اور جب مضبوط ہو جائے گا، ایسے ایمان کے ساتھ میں دنیا کی زندگی سے جائیں گے تو دنیا کی زندگی کے اندر سے نکلیں گے کلیمے کے ساتھ میں جائیں گے. ورنہ کمزور ایمان ہوگا، دنیا کی زندگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کی زندگی کے اندر ایسی غفلت کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں، کاروبار میں زندگی گزار رہے ہیں یا دنیا کرنے میں زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہ ہوئے کہ موت آوے، دنیا وقتے چلے جاوے. اسی لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ مہینہ جو ہے یہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ کے سامنے رجوع ہونے کا مہینہ ہے. میرا اللہ فرشتوں کو یوں کہتا ہوں، آسمان کے سارے فرشتوں کو میرا اللہ یوں کہتا ہوں، عرش اٹھانے والے فرشتوں کو یوں کہتا ہوں، ان کی دعاؤں میں آمین کہو، ان کی دعاؤں میں آمین کہو. اور جب آمین کہتے ہیں یہ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگائے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کتنا مانگنا چاہیے رمضان کے مہینے میں، ہمیں اللہ کے سامنے کتنا رونا چاہیے رمضان کے مہینے میں. ہم جتنا عاجزی کریں گے، ہم جتنا اللہ کے سامنے روئیں گے، اتنی اللہ کی مدد جو ہے ہمارے ساتھ میں آئے گی. کریں گے رسالے سے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تنقصنا بها من جميع الأقوال والآفات وتغسلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك للدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک وجل ہمتی وہوای فیما تحب وترضى. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين۔ الہ العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب گنہگار ہے، قصوروار ہے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں جان کر انجان کر ہم نے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر کے دلدل میں پھنس چکے، اے اللہ نکلنے کا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ تیرا ہی سہارا ہے، تیری رحمت کی رس سے ڈال دے، ہمیں نکال دے میرا اللہ، تو ہمیں نکال دے۔ اے اللہ تو ہمیں نکال دے، ہمیں نہ دھتکارنا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں تیرے سامنے بوڑھے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اپواس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے اللہ ان کے روزے کی برکتوں سے، ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کی برکتوں سے ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ زبان گندی ہے، دل گندا ہے، پھر بھی مولا تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ بوڑھے بھی تیرے بندے ہیں، جوان بھی تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما۔ امت کی مغفرت کے فیصلے فرما لے، امت کی مغفرت کے فیصلے فرما لے۔ آج مولا دنیا پر ایمان والوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اے اللہ کہیں مساجدوں کو بند کیا جا رہا ہے، کہیں اذان دینے کا بند کروایا جا رہا ہے، کہیں روزے کے لیے سحری کے لیے اٹھانے کا بند کروایا جا رہا ہے۔ اے اللہ یہ سارے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہمارے ایمان کی وجہ سے ڈالے جا رہے ہیں، ہم نے گناہ کیے ہیں، آج حالات ہم پر آ رہے ہیں۔ مولا تو ہمیں معاف فرما دینا، ہمیں معاف فرما دینا، ہمیں معاف فرما دینا۔ ایسے حکمراؤں کو ہدایت سے نواز، مکمل اگر ہدایت نہیں ہے ان کی زندگی میں، رمضان میں مولا اسے دنیا سے پاک صاف کر لے، پاک صاف کر لے۔ جس طرح تو نے ایک فیرون کو عبرتناک واقعہ بنا دیا، ایسے حکمراؤں کو ہدایت عطا فرما۔ ہدایت نہ ہو تو دنیا رہتی دنیا کے لیے عبرتناک واقعہ بنا دے۔ میرے اللہ تو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ مولا ہم تو تیرے سامنے مانگتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، مولا تو جانتا ہے ہمارے سامنے ہماری اولادیں ہوتی ہے، اے اللہ ان کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان بچیوں سے جا کے پوچھے کہ ان کا کیا حال ہے، ان کے اولاد اپنے ماں باپ کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ میرے ابا ہوتے رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے کچھ اچھا لاتے، کئی کپڑے لے کے آتے، ایک معصوم سے بچی 2 سال سے باپ جیل میں ہے، رو رہی ہے، بل بلا رہی ہے، رمضان چلا گیا، ایک دوسرا آ گیا، ابھی تک ابا جیل سے نہیں آئے، عید آ جائے گی، میرے ابا کب آئیں گے، میرے لیے کپڑے کب لائیں گے۔ میرے اللہ یہ معصوم سے بچی پہ کیا گزرتی ہوگی۔ آج دنیا کے حکمراں بغیر مولا کریم بے قصوروں کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی قیدی پڑے ہوئے ہیں ان کی رہائی کی غیب کی شکل صورتیں پیدا فرما، غیب کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ یہ ہماری گناہوں کی سزا ہے مولا، آج امت بھگت رہی ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تیری چوکھٹ پہ آئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ او آنے والے نورانی فرشتوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا رب ٹوٹا ہوا ہے، میرے رب کو منا لو، میرا رب ہم سے مان جاوے، ہمیں معاف فرما دے وے۔ ہاتھ اٹھانے والوں کی مغفرت کے فیصلے کر لے وے، ان کی مرحومین کی مغفرت کے فیصلے کر لے وے۔ امت میں جتنے بھی ایمان والے ہیں بغیر ایمان والے ہر ایک کی مغفرت کے فیصلے ہو جاوے۔ اے میرے اللہ تو معاف فرما دے، معاف فرما دے، راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ خالی ہاتھ نہ لوٹا، خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ مولا تو جانتا ہے مسجد اقصی کی حفاظت پہ کئی عورتیں شہید ہو کے چلی گئی، کئی مرد شہید ہو کے چلے گئے، معصوم بچیوں کو دنیا میں چھوڑ کے گئی ہے۔
ایک معصوم سی بچی ماں ملبے میں دبی ہوئی ہے، معصوم سی بچی ہے، اپنے ننھے منھے ہاتھ سے بچی ماں کو نکالتی ہے، نکالتے نکالتے ملبے کو صاف کرتے کرتے ماں کا بدن نظر میں آیا، ماں کا چہرہ نظر میں آیا، ماں کو کہہ رہی ہے اماں اماں ذرا آنکھ تو کھول، ذرا زبان سے تو بول، ذرا تیرے ہاتھ تو اٹھا، لیکن مولا ماں کا روح پرواز کر چکی تھی، یہ بچی معصوم ہو گئی، یتیم ہو چکی، مولا ایک بسیط کی حفاظت کے لیے یتیم ہوئی، مولا انہوں نے قربانیاں دی ہے، ہم نے کیا دیا ہے؟ اللہ تو ہمیں معاف کر دینا، ہماری پکڑے نہ کرنا، ہماری پکڑے نہ کرنا، ہم تو ان کے لیے دعائیں بھی نہیں مانگتے، ہم تو ان کو دعاؤں میں یاد بھی نہیں کرتے، مولا تو ہماری پکڑے نہ فرمانا، ہماری پکڑے نہ فرمانا، اے اللہ اس خصوصاً اس علاقے کے اوپر رحمت کی نگاہ ڈال دے، کئی بوڑھے ایسے ہیں، کئی ماں بہنیں ایسی ہیں، کئی جوان ایسے ہیں، روزے داروں سے دور ہے، روزوں سے دور ہے، اے اللہ تو نے ہدایت عطا فرما، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اے ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، مولا تو انہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، مولا انہیں توفیق دے دے نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، تیرے سامنے رجوع ہونے کی، توبہ کرنے کی، اے اللہ تو انہیں توفیق دے دے، مولا معاف فرما دینا، معاف فرما دینا، اے اللہ اس مساجد کو آباد فرما، ساری مساجدوں کو آباد فرما، عورتیں اپنے گھروں کو آباد کرنے والی بن جائے، ایسی توفیق عطا فرما، مسجدوں میں قرآن پڑھنے والے پیدا فرما، دین کے دائی پیدا فرما، دین کے شہدائی پیدا فرما، اے اللہ تو جانتا ہے ہماری زندگیاں اتنی ہو چکی، 60 سال 50 سال کی ہماری زندگیاں ہو چکی، نافرمانی میں گزاری ہے، ہر وقت تیری نافرمانیاں کیا ہے، تیرا کھایا ہے، تیرا پیا ہے، تیری نافرمانی ہم نے ہی کیا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا، ہمیں معاف فرما دینا، ہم تیرے سامنے سچ پکی توبہ کرتے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھ کر روزے کی حالت میں توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا، ہمارے اہل گھرانے کی مغفرت فرما دینا، ہمارے بوڑھے ماں باپ کی مغفرت فرما دینا، بیوی بچوں کی مغفرت فرما دینا، اے اللہ تو ہم سے دین کا کام لے لے، اے اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے، دین کے کام کو کرتے کرتے ڈرنے والا بنا، ڈرتے ڈرتے کرنے والا بنا، کرتے کرتے مرنے والا بنا، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، امت میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہے ایک کو شفا عطا فرما، ایکسیڈنٹوں کی موت سے حفاظت فرما، جل کر کٹ کر مرنے سے حفاظت فرما، موت آئے ایمان والی آئے، کلیمے والی آئے، ایسی توفیق عطا فرما، ایمان کی حالت میں تیرے پاس میں آئے ایسی توفیق عطا فرما، نماز کی حالت میں تیرے پاس میں آئے ایسی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ تو معاف فرما دے، معاف فرما دے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، اے اللہ روزے داروں کے روزے کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، پورے دن پڑھ کر کے رات میں تراویح پڑھاتے ہیں، اے اللہ ان کے قرآن پڑھنے کا واسطہ تجھے دے رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دینا، اصحاب بدر کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اصحاب کہف کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پیارے آقا رمضان کے مہینے میں جس خیر کی لائن کی دعائیں مانگتے تھے ان سب میں ہمارا بھرپور حصہ عطا فرما، جن سرور سے پناہ چاہتے تھے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری ساری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔